قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تقریباً 4000 سال پہلے عراق میں پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب خلیل اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام آزر تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا بھی ان بتوں کو پوجے اور بت خانے کا بڑا پجاری بنے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتوں سے سخت نفرت تھی۔ اس زمانے میں لوگ چاند ستاروں کی پرستش بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچا کرتے تھے کہ رات کو چاند اور دن میں سورج نظر آتے ہیں، لیکن وہ بھی ڈوب جاتے ہیں، جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ڈوبنے والے خدا نہیں ہو سکتے اور میں ایسی چیزوں سے بیزار ہوں۔ ایک دن جب لوگ تہوار کی تقریبات میں مصروف تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے عبادت خانے میں جا کر تمام بتوں کو توڑ دیا، صرف ایک بت کو چھوڑ دیا اور اس کی گردن میں کلہاڑی لٹکا دی۔ جب لوگوں نے بتوں کا یہ حال دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک آپ نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ اس بڑے بت سے پوچھو کہ یہ کام کس نے کیا ہے۔ اس بات پر سب لوگ شرمندہ ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ یہ بت بول نہیں سکتے۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر تم ایسے بتوں کو خدا کیوں بناتے ہو جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان۔ پہلی آزمائش۔ جب قوم کے لوگ سمجھ گئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی بت توڑے ہیں، چنانچہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ سب لوگوں نے یہ معجزہ دیکھا کہ آگ کا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ اتنے بڑے معجزے کو دیکھ کر بھی قوم کے لوگ مسلمان نہ ہوئے۔ اس واقعے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے عراق سے ہجرت کر کے فلسطین تشریف لے گئے۔ دوسری آزمائش۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کئی آزمائشوں سے گزارا اور وہ ہر آزمائش پر پورے اترے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور کامسن بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے گھر سے میلوں دور مکہ مکرمہ کی وادی میں چھوڑ کر آ جائیں۔ اس وقت مکہ مکرمہ میں کوئی بھی انسان نہیں رہتا تھا، چاروں طرف صحرا اور خالی پہاڑیاں تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ اور بچے کو وہاں چھوڑ کر چلے گئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ننھے اسماعیل علیہ السلام نے پیاس سے بلکنا شروع کر دیا تو ان کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام پانی کی تلاش میں نکلی۔ وہ کبھی صفا پہاڑی پر جاتی تو کبھی مروہ پہاڑی پر چڑھ کر دور تک دیکھتی تھی کہ کہیں پانی نظر آئے، لیکن بے سود۔ اسی طرح جب وہ ان دونوں پہاڑوں کے ساتھ چکر لگا کر واپس آئیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں پانی کا ایک چشمہ پھوٹ نکلا۔ یہ وہی پانی ہے جو آب زمزم کے نام سے آج تک جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا صفا اور مروہ کا درمیان دوڑنا ایسا قبول فرمایا کہ قیامت تک مسلمانوں کو یہ حکم دے دیا جو کوئی بھی حج یا عمرے کے لیے مکہ مکرمہ آئے تو اس پر لازم ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑے۔ تیسری آزمائش۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس حکم کی تعمیل کی خاطر اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور مینا کے میدان میں لے آئے، جہاں آج حاجی صاحبان حج کے موقع پر قربانی کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو زمین پر لٹایا اور ذبح کرنے کے لیے چھری گردن پر پیر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کو اس طرح قبول فرمایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک مینڈا بیچ دیا اور قیامت تک مسلمانوں پر لازم قرار دیا کہ اس قربانی کی یاد میں عید الاضحیٰ کے موقع پر جانور ذبح کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیت اللہ کی تعمیر بھی کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم مانیں
اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے ہمیشہ اچھے کے لیے کرتا ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔